بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امت کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ گمراہی ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی نقصان ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ اسے ضرور فائدہ ہوتا ہے، ایمان والے کا، یا اس کے کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، یا کوئی بلا ہے ٹل جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی نقصان امت کا ہو تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے اور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو پھر ایسے نقصان کو نقصان کیوں کہیں گے؟ تو کیا اور کوئی نقصان ہے جسے نقصان ہی کہا جائے گا؟ تو وہ سمجھ میں آتا ہے گمراہ ہو جانا۔ گمراہی جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ جب گمراہ ہو گیا، ایمان والا گمراہ ہو گیا، تو اس کی دنیا بھی سب خراب ہونے کی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جو ہے مرنے کے بعد وہ ظاہر ہے کیا ہے۔ تو شیطان کیا کوشش کرے گا؟ اس کی اصل کوشش کیا ہوگی کہ گمراہ کر دو، یہاں تک گمراہ کرو کہ یہ ایمان کھو دے۔ اصل گمراہی کیا ہے پھر ایمان والے کی؟ کہ اتنی گمراہی میں پہنچ جائے کہ ایمان کھو دے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اصل کوشش اس کی یہی ہے کہ ایمان لوٹ لو، اسے گمراہ کر دو۔ یہ امت کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور جسے نقصان کہتے ہیں میں نے بتا دیا کہ وہ نقصان الگ الگ طرح کے منافع ہیں۔ تو اس کے لیے شیطان کیا کوشش کرے گا؟ یا کہیں گمراہ ہونے کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی بات ملی ہے؟ تو ایک بات ملی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنتیں۔ جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب گمراہی سے بچنے کی یہ دو اہم ترین چیز ہے تو شیطان اس پہ بہت کوشش کرے گا کہ یہ دونوں چھڑا دو۔ تو قرآن تو پڑھنا ہی چھوڑا دیا، یعنی دیندار آدمی بھی، سب کو نہیں کہا جا سکتا، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ رواج ختم ہو گیا۔ وہ بہت سے جو کہے جائیں گے وہ بہت تھوڑے سے رہ گئے، بہت تھوڑے سے رہ گئے۔ جن کو بہت سے کہہ دیا میں نے وہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ میرے بچپن کے زمانے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے صبح صبح، اور اب کہیں سے قرآن کی آواز نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پکڑنا پڑے گا۔ تو ایک پکڑنے کی شکل یہ ہے کہ روز تلاوت کی جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے جو ترجمے، ماشاءاللہ اہل حق علماء نے بہت سارے ترجمہ لکھ دیے، ابھی تو بہت آسان ہو گیا، اس میں سے کوئی ترجمہ دیکھا جائے تھوڑا سا روز، اور روز تھوڑی سی سنتیں سیکھی جائیں۔ اور سنتوں میں چونکہ ایک ہی کام روز کیا جاتا ہے، اکثر کسی دن کوئی نیا کام آ جاتا ہے، تو سنتیں 24 گھنٹے کی سیکھنے میں بہت ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر یہ لکھنا اور پوچھنا شروع کر دے تو 1-2 مہینے کے اندر ساری سنتیں سیکھ جائے گا۔ اب یہ سنت کے مطابق عمل ہو گیا اور قرآن اس نے پکڑ لیا۔ قرآن میں تو وہ پاور ہے کہ خالی دیکھ بھی لے تو نفع ہوتا ہے۔ اس لیے میں سب سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں، طے کر لو ناشتہ کرنے سے پہلے قرآن پڑھیں گے، اور جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ سیکھے گا، اور نہیں تو جب تک نہیں سیکھے گا قرآن دیکھ کر کہتا رہیے اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب سچی باتیں لکھی ہیں، میرا اس پر ایمان ہے۔ اور اپنی یاد کا نور ہمارے دل میں بڑھاتا چلا جائے، اپنی مائیت کا احساس بڑھتا جائے، اور رضا حاصل ہوتی چلی جائے۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔